تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی احسن طریقے سے، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، اتنے خوبصورت طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم جب یہ اوقات ہو، جب یہ ٹائم ہو، اس ٹائم میں عورتوں سے، اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان کے ساتھ مت جڑو، ان کے ساتھ ہم بستری اختیار مت کرو، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جس کے اندر ان کا جسم اپنے آپ کو کلین کر رہا ہے۔ یہ ہائیجین بھی جو ہے مینٹین کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ جب تک ہم ہائیجین مینٹین نہیں کریں گے تو ہم اپنا آدھا ایمان مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں وغیرہ۔ تو پرسنل ہائیجین بھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ باقی یہ ہم، کہ وہ آپ کی اپنی چیز، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو بلکہ اس کو ٹیک کیئر کرنی ہے۔ بھئی اگر جیسے آپ کے جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کھیت ہے اس کے اندر، یا آپ کا باغ ہے اس کے اندر، اگر وہ وقتی طور پہ کچھ سوکھا آتا ہے، یا وقتی ہم، طور پہ اس کے اندر کچھ پھل نہیں آ رہا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو آپ اس کی ٹیک کیئر زیادہ کرتے ہیں۔ مرد کے لیے تو بہت آسانی ہے نا، یہ تو ہم، سسٹم دے کے اللہ نے مرد کو باؤنڈ کر دیا کہ اب وہ اس چیزوں سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا، ورنہ اگر یہ سسٹم نہیں دیتا اللہ تو مرد کے لیے تو اور وہ کچھ بھی کرتا رہتا اپنی بے مرضی شک۔ سے۔ اور جب اس کے پاس اختیار آتا، حکمران بنتا، تو اپنی مرضی سے نئے نئے لا بھی بنا سکتا تھا نا۔ ہم، یہ لا بنا کے اللہ نے مرد کو بھی باؤنڈ کر دیا نا، مرد کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عورتوں کو تنگ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اتنا زچ کر دیا جاتا تھا، ان کا کبھی کھانا بند، کبھی جو ہے نا پانی بند، کبھی پیسے بند، کبھی جو ہے ان کو گھر سے نکلنا بند، کبھی طلاق دے کے چھوڑ دیا آدھے راستے میں، پھر واپس لے لیا، پھر چھوڑ دیا، پھر لے لیا واپس، یہ سب تاکہ وہ بیچاری مجبور رہے، غلام رہے، اس کے پاس کوئی حق ہی نہ رہے۔ یہ تو قرآن نے، اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کی جو ہے ان حقوق، انہوں نے حقوق دیے ہیں ان خواتین کو، ان عورتوں کو اللہ نے حقوق دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، ویلکم ٹو دی چینل قرآن پوڈ کاسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر، اور ہم پہنچ چکے ہیں آیت نمبر 222 پر۔ اس کی آیت میں تلاوت کروں گا، ترجمہ کروں گا، اور ہم اس کے نکات لیں گے استاد ہارون صدیقی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ استاد، آپ اس کو تھوڑا انلائٹن کریں اس ٹاپک کو، کہ اس کو ہم کیسے دیکھیں۔ اگر ہم سیدھا ایسے بول دیں نا کہ یہ جو ہے گندگی ہے اور بالکل قریب مت جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری فیمیل آڈینس ہے وہ اس کو جو ہے تھوڑا سا نیگیٹو وے میں لے۔ تو آپ تھوڑا اس کو بتائیں کہ کیوں ہمیں ان حالات میں جو ہے دور رہنا چاہیے، اور کیا جو ہے ہم اس آیت سے اخذ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یہ آیات جو ہیں اماد بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور سب سے پہلے ہم ان کا پہلے اوپر سے سورہ سے تسلسل دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جیسے ہمیں ایک الگ نیشن بنایا، اس کے بعد جیسے احکامات دیے، اور جیسے آپ کو پہلے کانسٹیٹیوشن دیا، پھر آپ کو ایک ملک چلانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹا سا ایک فارمولا دیا، اور پھر اس کے بعد عام انسان کی زندگی کے حوالے سے، عام مسلمان کی زندگی کے حوالے سے یہ مسائل بتائے، وہ چیزیں جو کہ معاشرے میں عمومی طور پہ اگنور کی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے، ان کے اس طریقہ کار کو بتایا کہ جو کہ ہمیں خیال کرنا ضروری ہے۔ اور کب بتایا؟ آج سے 1400-1500 سال پہلے، جب لوگوں کو ان چیزوں کا ادراک بھی نہیں تھا۔ فار ایگزامپل، آج اگر آپ جائیں کسی میڈیکل آفس میں، کسی ڈاکٹر کے آفس میں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک باکس رکھا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈیکل ویسٹ،
ٹھیک ہے. میڈیکل ویسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میڈیکل ویسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو گند ہے، یہ جو کچرا ہے، یہ جو ویسٹ ہے، یہ الگ ہے اس سے جو نارمل ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کچھ چپس کھائے، آپ نے کوئی بسکٹ کھایا، اس کا جو باکس ہے آپ ایک ڈبے میں ڈالتے ہیں. یہ ایک نارمل ویسٹ ہے، ایک نارمل طریقہ کار ہے جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں. لیکن جب اگر آپ نے کہیں خون نکلا ہے، کہیں چوٹ لگی ہے، کوئی پٹی آپ نے کی ہے، کچھ سرنج آپ نے استعمال کی ہے، یا کچھ اور ایسی دوائی آپ نے استعمال کی ہے، آپ کہا جاتا ہے کہ اس کو اس ڈبے میں مت ڈالیے، اس کو آپ الگ سے ڈالیے. کیوں؟ کیونکہ جو میڈیکل ویسٹ ہے اس کے اندر، یا میڈیکل کی، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان میں سے بیماری کے پھیلنے کا خدشہ یا طریقہ یا اس کا جو نقصان ہے بہت زیادہ ہے اور بہت تیز ہے. ایز کمپیئر ٹو اگر آپ نے ایک نارمل کچرا آپ پھینک رہے ہیں تو اس کے ڈیفینیٹلی بیماریاں اس میں بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن اس کے اندر جو بیماریاں اور جو نقصان ہیں وہ الگ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ٹرانسفارمیشن جو آپ کے جو میڈیکل کی چیزوں سے ہو سکتی ہے، آپ کے بلڈ سے ہو سکتی ہے، آپ کی جو ہے اور دوسرے جراثیم سے ہو سکتی ہے، وہ مختلف ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اور آج بھی سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں، جو ایام ہوتے ہیں خواتین کے لیے، اس میں جو بھی مادہ آتا ہے یا نکلتا ہے، وہ مادہ جو ہے دونوں تینوں طریقے سے وہ پاک نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اسی لیے اللہ اس کو خارج بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ ایک طریقے سے پھیلنے کے اور اس سے گندگی پھیلنے کے چانسز بھی رہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ جراثیم کے پروڈیوس ہونے کے چانسز بھی رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی احسن طریقے سے، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، اتنے خوبصورت طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم جب یہ اوقات ہو، جب یہ ٹائم ہو، اس ٹائم میں عورتوں سے، اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان کے ساتھ مت جڑو، ان کے ساتھ ہم بستری اختیار مت کرو، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جس کے اندر ان کا جسم اپنے آپ کو کلین کر رہا ہے، ان کا جسم وہ مادہ باہر نکال رہا ہے جس کی اس کو اب ضرورت نہیں ہے، یا جو ایکسٹرا ہے، یا جس سے اندر بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہ مادہ اگر آپ کو لگے گا یا آپ تک آئے گا یا آپ کے ساتھ وہ اس کی اٹیچمنٹ ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ بیماریاں پیدا ہونے کے چانسز ہوں. اللہ نے ہمیں بیماریاں نہیں بتائیں، لیکن اللہ نے ہمیں فارمولا بتا دیا، اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا، اللہ نے ہمیں بچا لیا. اللہ نے کہا کہ بھئی یہ اس سے بچو. آج سائنس پروف کرتی ہے کہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس سے ہونے والی چیزیں جو ہے وہ ممکن ہیں، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، ایبسولوٹلی ہوتی ہیں، اور ٹرانسفارمیشن بھی ہوتی ہے بیماریوں کی، کہ اگر ایک بیماری ہے کوئی عورت کو اور وہ بیماری مرد میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اس کی ممکنہ وجوہات ہیں. anyway، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ طور پہ ایک اچھی بات بتا دی ہے کہ ہم نے یہ ایسا کرنا ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دی کہ جب میں نے یہ بات بتائی ہے تو یہ آپ کو کلین رکھنے کے لیے. دیکھیے جو کلینلینس ہے نا وہ بہت ضروری ہے. حالانکہ خون انسان کے جسم کا حصہ ہے، لیکن انسان کا جسم اس خون میں اور اس پورے مادے کے اوپر سے ڈھکا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک کور ہے. اس نے یہ جو خون ہے ہمارا، اس کے اندر بیماریاں بھی ہیں، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں. یہ ہم ہر جگہ پھیلاتے نہیں پھر رہے ہیں. ہم کہیں بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پہ اپنے جراثیم چھوڑتے ہوئے نہیں جا رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی، اب جیسے فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، آج کے دور میں انڈیا پاکستان میں اگر آپ نائی کے پاس جا رہے ہیں تو بڑے چانسز ہیں کہ وہ بلیڈ سے اگر آپ کی شیو کر رہا ہے، سر کی یا منہ کی یا کہیں کی بھی شیو کر رہا ہے، اور اس نے بلیڈ کو اچھی طریقے سے صاف نہیں کیا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس یا ہیپاٹائٹس اے بی سی میں سے کوئی ایک پھیلا رہا ہو. یہ سائنسی تحقیق آلریڈی ثابت ہو چکی ہے. اسی لیے جب بھی جایا جاتا ہے مردوں میں خاص طور پہ کسی نائی کے پاس، کہا جاتا ہے کہ تو بلیڈ کو دھو، اس کو صاف کرو، اس کو اچھی طرح سے کرو. کیونکہ کیا ہے کہ جس نے کسی اور کا شیو کیا ہے یا کسی اور کا پہ یہ بلیڈ استعمال کرا ہے اور وہ جراثیم موجود ہیں، اگرچہ وہ بلیڈ چینج کر لیتا ہے لیکن وہ جو سٹرکچر ہے جس کے اندر وہ بلیڈ فٹ ہو رہا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریزر کہتے ہیں، وہ تو وہی ہے، وہ تو سیم ہے، وہ تو وہ چینج نہیں کر رہا ہے انٹل انلیس کہ وہ ایک نیا استعمال کر رہا ہو. اسی طرح سے آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اب جو سیفٹی ریزر یوز کر رہے ہیں وہ بالکل ٹوٹل ڈسپوزیبل ہے. وہ ایک کے بعد وہ دوسرے کو استعمال ہی نہیں کرتے، وہ یوز کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا سیفٹی ریزر یوز کرتے ہیں.
تو یہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کیونکہ وہ جو بلڈ لگ جاتا ہے، وہ بلڈ آپ کا، وہ آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، وہ دوسرے کے سر پہ جائے گا، اس کا بھی اگر خون نکل آئے، کچھ دو خون مکس ہو گئے تو وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں بیماریاں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے سمجھا دی یہ بات کہ بھائی ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچو اور اپنے آپ کو کلین رکھو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کلین رہنا جو ہے وہ پاکیزگی اختیار کرنا ہے، اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کلین رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں ہے صرف اور صرف کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک کوئی بہت ہی مطلب ہم تو ہمارے وہ اللہ ہمیں اندر سے بھی جانتے ہیں اور باہر سے بھی جانتے ہیں، لیکن معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے، دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو عماد بھائی، میرا خیال ہے کہ بالکل اس کو میں جی اتنا ہی ایکسپلین کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ جی جی مزید جی تو نہیں نہیں ماشاء اللہ، ویری ویری ٹرو، ویری جو ہے مطلب کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے اس کو بات کو سامنے رکھا لوگوں کے۔ یہ ہائیجین بھی جو ہے مینٹین کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ جب تک ہم ہائیجین مینٹین نہیں کریں گے تو ہم اپنا آدھا ایمان مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں وغیرہ۔ تو پرسنل ہائیجین بھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور میں اس میں نا، اس کی جو نیکسٹ آیت ہے وہ میں تلاوت کر کے ترجمہ کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس میں شان نزول جو ہے ان آیتوں کا آپ کے سامنے رکھوں، تو تھوڑا یہ جو آپ ایکسپلین کریں نا، اسی کڑیاں اور مضبوط جڑے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ۔ ایک بیوٹیفل لفظ اللہ نے اس میں استعمال کیا ہے، ہرسن، کھیتی۔ اور یہ کھیتی والا لفظ کیسے شان نزول سے جو ہے جڑتا ہے، وہ تھوڑا سا ہم جو ہے آڈینس کو کیٹر کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کہتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو داخل ہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے آپ کے لیے اچھے اعمال کو آگے بڑھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے، بھلائی ہے۔ اس میں شان نزول اس والی آیت کا، اور اس سے پہلی والی آیت جو استاد نے ایکسپلین کی، شان نزول اس کا یہ ہے کہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم ڈیورنگ دا مینسس کیا جو ہے معاملہ کریں اپنی خواتین کے ساتھ، ان کے پاس جائیں نہ جائیں، کیونکہ ہم دو میجر جو ہے ریلیجن کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہے، ایک ہے یہودی اور ایک ہے عیسائی۔ یہودیوں کے طرف یہ معاملہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی عورت حیض میں ہوتی ہے تو وہ ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، کسی ایک الگ کمرے میں یا ایک الگ گوشے میں ان کو رکھا جاتا ہے، ان سے بات چیت بالکل بند، ان سے معاملات بالکل بند، ان کے کھانے پینے کی چیزیں بالکل الگ، ان کے کھانے پینے کے برتن بالکل الگ، تو اس طریقے سے کہ بالکل کٹ آف کر دیا گیا ہو، یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نصارہ عیسائیوں کی طرف، یہ ان کے پاس بالکل جو ہے معاملہ ہلکا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اس حالت میں جماع بھی کر لیتے ہیں، سیکشول ایکٹیویٹی بھی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں، یہ دو چیزیں ہم کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، اور اس میں جو ہے ہم کو ہدایت دی، گائیڈنس دی۔ اور اس کے اندر جو لفظ ہے ہرسن، کہ میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں، استاد سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا اس میں جو ہے کیا نکات ہے، میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ہرسن کھیتی، ہم کھیتی اگر جو ہے پانی نہ آئے تو ہم اس کو کٹ آف نہیں کرتے، ہم بالکل اس سے منہ نہیں موڑ لیتے، ہم جو ہے اس کے اندر جاتے ہیں، اگر اس میں کیڑے لگے ہوں تو اس کو نکالتے ہیں جا کر۔ تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا یہ بالکل ہٹائی دے رہے تھے اپنے گھر سے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ آیتیں میں دیکھتا ہوں کہ ایسے جڑ رہی ہے۔ استاد آپ بتائیں کہ شان نزول کے تعلق سے آپ کیسے جو ہے ان آیتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں آفٹر نوئنگ دا شان نزول؟ نہیں، شان نزول تو مجھے معلوم تھا ان دیٹ سینس کہ یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی سچیز یہاں پہ چونکہ ٹائم نہیں ہوتا، میں اس کو مور آف اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا۔ جی ہاں، اگر میں اس کو دینی پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کروں تو اس میں کیا ہے، دیکھیے کہ ہم امتن وسطن ہیں، اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ جو ایکسٹریمزم انہوں نے بنی اسرائیل میں جوش نے اپنے اندر اڈاپٹ کر لیا ہے، جو انہوں نے اپنی جو یا بھی کہہ سکتے ہیں جوڈنس ہر چیز کی جو ہے ایک ڈیٹیل بنانے کے بعد اس کا جو لا بنا لیا ہے اور اس میں پھنس چکے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو کہا ہے کہ تم قرآن کی طرف آ جاؤ، اور
دوسری طرف جو ہیں عیسائی ہیں، جنہوں نے اتنی زیادہ لبرٹی لے لی ہے، یہ لبرل ہو گئے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے دین میں اس کو داخل کر لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور بالکل جو ہے لوز قسم کا ان کا جو ہے ایک سٹرکچر بن چکا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے ہمیں امتن وسطن کہا ہے سورہ بقرہ کی آیت 143 میں، کہ ہم وہ امت ہیں جو درمیان کی ہیں، نہ تو ہم اس طرح سے اپنے اندر ایکسٹریمزم لانے والے ہیں دینی اعتبار سے کہ ایک لا ایک چیز ہے اس کو لے کر کے اس پہ بحث کر کر کے اس کا لا ایسا بنا دیں کہ وہ لوگوں کے لیے اس پہ عمل کرنا ہی انتہائی دشوار ہو جائے، اور وہ اپنے ہی چیزوں کے بنائے ہوئے لا کے اندر پھنستے چلے جائیں۔ نہ ہی ہم اتنے بالکل جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہو جائیں کہ جو بھی چیز دنیا میں آئے نئی، جو بھی چیز موقع پہ آئے نئی، اس کو ہم فوراً اڈاپٹ کر لیں، اس کو بغیر ٹیسٹ کیے، اس کو بغیر سمجھے بغیر، اور اس کا استعمال اپنے اندر اپنے قوم میں شروع کر دیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہی بات سمجھائی کہ ہم امتن وسطن ہیں۔ یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ ہم نے اس معاملے میں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، کہ بھائی آپ نے اس چیز سے بچنا بھی ہے اور اس چیز کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ ساتھ کیسے چلنا ہے کہ یہ ایک جسم کا پارٹ، ایک عمل کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو بالکل ہی علیحدہ کر دیں، آپ اس چیز سے بالکل الگ ہو جائیں، ختم، بالکل کوئی قطع تعلق کر لیں، نہیں بھائی، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اس پروسیس سے جیسے آپ باتھ روم جاتے ہیں، باتھ روم میں کیا ہے؟ اب باتھ روم آپ کے گھر کا حصہ ہوتا ہے، یا آپ کے معاشرے کا، زندگی کا ایک حصہ ہی ہے نا۔ آپ اس کو چاند پہ جا کے تو نہیں بنا سکتے نا۔ کچھ لوگوں نے اس پہ بھی کچھ معاشروں کے اندر اس طرح کے اختلافات ہیں، بٹ اگین اٹ از اے پارٹ آف اٹ، کہ اس کو آپ کو سوچنا ضروری ہے، اس کو اپنوں کو اس مسئلے کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس چیز سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی اگلی والی آیت میں اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، جو آپ کے نکاح میں ہیں، وہ آپ کی ایک ایسی کھیتی کی طرح سے ہیں جو آپ کے لیے ایک پیداوار کا کام کرتی ہے، جو آپ کے لیے زراعت کا کام کرتی ہے، جس سے آپ پھل حاصل کرتے ہیں، جس سے آپ غلہ اناج حاصل کرتے ہیں، جس سے آپ اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ تو جی آپ اس کو کاٹ کے تو نہیں رکھ سکتے نا، آپ کو اس کا خیال بھی کرنا ہے۔ آپ اس کو اچھا ٹریٹ کریں گے، اب ایک کھیت ہے، ایک باغ ہے، آپ اس کی زمین میں اچھا ہل چلائیں گے، اس میں اچھا پانی دیں گے، اچھی کھاد ڈالیں گے، تو فصل بھی اچھی ہوگی۔ اگر جی آپ اس کو صرف جو ہے وہ کھاد ڈالنے یا زمین میں ہل چلانے کے ٹائم پہ ہی دیکھیں گے، باقی اس میں ہل چلانے کے بعد نہ آپ اس کو پانی دیں گے، نہ آپ اس کو کیڑوں سے بچائیں گے، نہ آپ اس کو کھاد ڈالیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ فصل بھی ایسی ہی ہوگی، اجڑی پجڑی سی۔ تو یہ اللہ جی نے اس بات کو اسی طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کھیتی جو ہے، یہ تمہاری کھیتی ہے، اس سے تم نے پیداوار لینی ہے، اس سے تم نے پھل فروٹ اپنی اولاد لینی ہے، اس سے تم نے اپنے گھر کا سکون لینا ہے، تو تمہیں اس کو ٹریٹ بھی ایسے ہی کرنا ہے، تمہیں اس کو چلانا بھی ایسے ہی ہے، تم نے اس کو اپنا سمجھنا ہے۔ اور اس کے اندر جو اگلا لفظ ہے کہ تم جیسے چاہو، جہاں سے چاہو، مطلب آپ اس میں مختلف، میں نے بہت ساری تفسیر دیکھی ہیں، مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ایک بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو جس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیں، محبت کے طور پہ، اپنے لگاؤ کے طور پہ، یہ آپ کا جو ہے وہ وصف ہے، یہ آپ کی اس کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ عمل کس طرح سے کرتے ہیں، ان کے کھیت میں جانے کا عمل آپ کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک فینومینا ہے، ایک عمل ہے عماد بھائی، اور اس کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے، اور اس کے اندر اس میں کوئی بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ وہ آپ کی اپنی چیز، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو بلکہ اس کو ٹیک کیئر کرنی ہے۔ بھئی اگر جیسے آپ کے جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کھیت ہے، اس کے اندر، یا آپ کا باغ ہے، اس کے اندر اگر وہ وقتی طور پہ کچھ سوکھا آتا ہے، یا وقتی طور پہ اس کے اندر کچھ پھل نہیں آ رہا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو آپ اس کی ٹیک کیئر زیادہ کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ اس کو اسی دوران بالکل الگ سے چھوڑ دیں۔ تو اس طرح سے یہ اللہ نے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا إِنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ اور تم اللہ سے ڈرو، اس بات کو سمجھو کہ تمہیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، تم دوسروں کا خیال رکھو گے، اللہ تمہارا خیال رکھے گا، تمہاری بھی ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے، تم جواب کیا دو گے اللہ کو؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ خوشخبری دیتے ہیں ان کو جو ایمان والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، بات مانتے ہیں، اللہ کی بات سمجھتے ہیں، اللہ کے احکام پہ سوچتے ہیں۔
تو جی میرا خیال ہے کہ عماد بھائی یہ اس سے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہم بالکل. کیا بات کر رہے ہیں. نہیں بہت بہت صحیح. امت وسط کا اینگل اس میں جو آیا ہے امیزنگ ہے کہ ہم کو نہ تو بالکل ایکسٹریم لینا ہے نہ بالکل جو ہے لینیٹ لینا ہے بلکہ ہاں. مڈل پاتھ بیچ کا نہ راستہ ہم کو ہی لینا ہمیں ہے. گند میں چھلانگی مارنی ہے اور نہ ہی ہمیں ایسا ہے کہ کوئی وہ جو ہے اس کو اٹھا کے اور بالکل وہ جس عمل سے وہ متعلق ہے اس کو گھر سے باہر پھینک نہیں. بھائی ایک جی چیز ہے، وہ پروسیس ہے، وہ ہم، سسٹم کا حصہ، اس کو جیسے اللہ نے کہا ہے اسی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا. اگلی آگے آیت کی والی طرف آیت بڑھتے ہیں. لے وَلَا ایمان. تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. ہاں بھائی، یہ مجھے کنیکٹیوٹی بالکل نہیں سمجھ آئی کہ یہاں اچانک سے یہ قسم والی بات کہاں آ رہی ہے. پچھلی جتنی ہم نے آیتیں پڑھی ہے اس کے اندر سارا جو ہے کیو این اے چل رہا ہے، کوشچن آنسر کوشچن آنسر کوشچن آنسر. سڈنلی جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ میرا نام استعمال مت کرو قسمیں کھانے کے لیے تاکہ تم لوگوں کو جو ہے صلح کرنے سے یا نیکی کرنے سے تم بچا سکو اپنے آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ تھوڑا اس کو جوڑیے گا. اس کے بعد والی بھی آیت پڑھی ہے نا، وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے. اوکے. اگلی آیت، آیت نمبر 2 to 5 کی طرف ہم آتے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفتاری نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوگی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے. تو اس کا شان نزول دیکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ غصے میں یا بات چیت میں یا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے قسم کھا لیا کرتے تھے. ہم، اور نارملی جو ہے وہ آپس میں گھروں میں بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھا لی جاتی تھیں، ہم، اور قسم کھا ہم، کے کہہ دیا جاتا تھا میں تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گا یا تمہارے ساتھ نہیں ہم بستری کروں گا، یا اس طرح کی باتیں بھی ہوتی تھیں. جی تو ہم، آ, یہ جو آیت یہاں پر آئی ہے یہ اسی چیز کی ایکسپلینیشن ہے. جی آپ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ اللہ سبحانہ ہم، تعالیٰ یہاں پہ، کیونکہ اس پہ صحیح احادیث موجود ہیں کہ جی جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کو توڑ دینے میں ہی خیر اور بھلائی ہے، اسے ہم، قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے. قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے. اور یہ سورہ مائدہ میں یہ بات جی اسی طرح سے بیان کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. جی ہاں تو جی ہاں یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور تم نہ بناؤ اللہ کو ڈھال. ٹھیک ہے جی نا، یعنی کہ اللہ کو اپنے میں کہنے کہ آپ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دی، ٹھیک ہے، ہم، اس کے بعد آپ پھنس گئے کہ یار نہیں یہ تو صحیح نہیں تھا، اب اس کو کیسے پورا کروں، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ چیز نہیں ہو رہی. ٹھیک نا، جی اپنی قسمیں اللہ کے نام کی مت کھاؤ. ان تبرو، اور تم نیکی جو ہے وہ تتقو، اور تم نیکی اختیار کرو اور اپنے آپ کو صلح کی طرف لاؤ. وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے والا بنا. ٹھیک ہے، اور ایسے کاموں سے باز رہو، اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور جان رہا ہے. تو عماد بھائی اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی؟ اس کی ایک اور آیت ہم آگے لینا تو اور بات کلیئر ہوگی، کیونکہ کنیکٹیوٹی آیت 2 to 6 میں مل رہی ہے. ہوں اللہ کہتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر ہوں فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، ہوں ایلا یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ہاں ان وہی. کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ہوں تو وہی بالکل آپ کی بات، جی جیسے کہ یہ جی کنیکٹیوٹی سے ہے. اور ہم، دیکھیں اب یہ جو بات پوری ہے، جو سوال تھا اس وقت، جو اس کا شان نزول بھی ہے، ہم، وہ یہ خواتین سے متعلق، ازواجی تعلقات سے متعلق، عورتوں سے متعلق. اب اس میں جو نیکسٹ بات ہے وہ ہے آگے اس کے بعد طلاق کی. جی تو یہ وہ پیٹرن سیٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ازواجی تعلقات کے متعلق، وہ آنسر دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جی سب سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ تعلق کس ٹائم پہ رکھنا ہے اور کس ٹائم پہ نہیں رکھنا. ہم،
اور جب نہیں رکھنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے پھینک دینا، بلکہ وہ آپ ہی کی چیز ہے، آپ کو اس کو اور زیادہ خیال رکھنا ہے اس ٹائم پہ۔ ہوں، ہوں، دوسرا کیا ہے کہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ میں ہم بستری نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، تم ٹھیک ہے میں اب تمہاری، لوگ ایسے قسم کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہوں، لڑائی ہو گئی، قسم کھا لی، جی، تو اس میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ، اور ایسی قسمیں کو توڑ دینا ہی بہتر ہے، اور توڑنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہوا۔ ہوں، اور ساتھ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سٹیپ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تو پہلے تھا حیض والا، اب یہ ہے وہ لوگ جو قسمیں کھا کے تعلقات توڑ رہے ہیں، اس کے بعد جو آئے گا وہ ہوگا جس میں لوگ طلاق کی بات کر رہے ہیں، پھر طلاق کے طریقہ کار کی، تو پورا پیکج جو ہے ازواجی تعلقات کا، ایک جی، جو خاص طور پہ وہ جو عمل ہے، ہمارا ریپروڈکشن کا عمل جو ہے، اس عمل کے حوالے سے اللہ پورا جو ہے وہ کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے جی، زیادہ کھل کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب جی، دیکھیں نا، اگر آپ نے قسم کھا لی ہے اور آپ نہیں سو رہے ہیں، تو اس کو اللہ ہوں، اس بات کو بھی اس بات تک کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، اس کا نقصان ہے، جی، جی، ٹھیک ہے؟ اور اور اس وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق ہاں 227، اور ہاں اگر تم ارادہ کر ہی لو طلاق کا، ہاں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو پھر اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں تو ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو تنگ کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اور اماد بھائی دیکھیے، جی، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوں، ساری کی ساری آیات آپ دیکھیں، جی، یہ جی، فیملی پروٹیکشن کی آیات ہے، بے شک، فیملی کو سیو کرنے والی آیات ہیں، ہوں، ہوں، فیملی ہوں، سسٹم کو بچانے والی آیات ہیں، جی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہوں، ان میں زیادہ جو ایک سسٹم نظر آ رہا ہے وہ ہے خواتین عورت کے لیے ایک پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، ایک جو ہے نا ہوں، کور پرووائڈ کرنا، کہ اس کے ساتھ ہوں، زیادتی نہ ہو، اس کو ہوں، تکلیف ہوں، نہ ہو۔ جی، اور ڈیفینیٹلی مرد کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پہ اللہ نے پھر آگے بتایا بھی کہ مرد چونکہ ہاتھ اونچا رہتا ہے اس کا، چونکہ اس کو جی، ایک درجہ زیادہ رہتا ہے، کیونکہ وہ اوپر رہتا ہے، کیونکہ اس کا کنٹرول رہتا ہے، حالانکہ اللہ نے سب کو برابر کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ جی، بتا دیا ہمیں کہ اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، اس کا زیادہ انفلوئنس رہتا ہے۔ جی، تو اس سارے چیزوں کو اللہ نے سمرائز کرتے ہوئے کوشش نہیں، اللہ نے یہ ہمیں سسٹم دیا ہے کہ جس سے عورت کو نقصان نہ ہو، جی، یہ عورت کے لیے ہے، یہ سارا جو سسٹم ہے، اس میں قسم سے آپ اس کو، آپ آج اے آئی میں ڈال کے پوچھ لو، اے آئی بتائے گی آپ کو کہ دس از فار دی پروٹیکشن آف اے وومن، کیونکہ اگر سسٹم نہیں ہوں، ہوگا تو وہ وومن کے لیے، تو مرد طاقتور ہے، زیادہ ہے، انفلوئنس ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، مرد کے لیے تو بہت آسانی ہے نا، یہ تو ہوں، سسٹم دے کے اللہ نے مرد کو باؤنڈ کر دیا کہ اب وہ اس چیزوں سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا، ورنہ اگر یہ سسٹم نہیں دیتا اللہ تو مرد کے لیے تو اور وہ کچھ بھی کرتا رہتا اپنی بے مرضی شک، سے، اور جب اس کے پاس اختیار آتا، حکمران بنتا، تو اپنی مرضی سے نئے نئے لا بھی بنا سکتا تھا نا۔ ہوں، یہ لا بنا کے اللہ نے مرد کو بھی باؤنڈ کر دیا نا، مرد کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ پیور اینڈ پیور جو ہے، یہ عورت کی جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو پروٹیکشن کے لیے ہے، ہوں، یہ سٹرکچر پورا اللہ نے جو بنا کے دے دیا نا، اس سے یہ عورت کو اور محفوظ اس کو وہ مل گیا ہے ایک سسٹم۔ تو جی، اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 227 میں کہ بھائی اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے طلاق دینے کا نا، تو پھر اب تم ہوں، دو، اللہ جانتا ہے، یہ تم جو ہے نا جی، یہ قسمیں اس میں کھا کے ادھر ادھر بیٹھ کے جو ہے نا میں نے قسم کھا لی اور پھر اب قسم کھا لی، پھر دل بدل گیا، یہ اس طرح سے نہ کرو، دینی ہے تو دو۔ 228 ایمان بھائی۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اللہ کہتے ہیں، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہیں وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں،
اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جی ہارون بھائی، آیت نمبر 228 کو کیسے سمپلیفائیڈ وے میں آپ لوگوں اس کو آیت کنوے کریں گے؟ اتنی سمپلیفائڈ ہے، اس میں میں جی مزید کیا سمپلیفائی اس کو کروں؟ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سٹیپ بائی، دیکھیے پورے سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے حیض کی بات کی ہے، پھر جو ہے قسم کی بات کی ہے، پھر الگ ہونے کی بات کی ہے، پھر طلاق کی بات کی ہے، پھر بات کی ہے کہ جو طلاق جن کو ہو گئی ہے ان کا کیا طریقہ کار ہے، پھر آگے اللہ طلاق کو مزید ایکسپلین کریں گے۔ اتنا زیادہ اسٹرکچرڈ سسٹمائز سسٹم کون بنا سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے، کون ہمیں، مطلب اللہ کے علاوہ کسی کی ہے ہمت، کی کسی کے اندر اتنی ہے کہ وہ جی اتنا زبردست اور یہ ایسا کہ جو صدیاں کیا سالوں کیا ہزار سال ہو گئے، 1400 1500 جی سال ہو گئے چل رہا ہے یہ، 1500۔ جی 1500 سال سے بہترین طریقے سے جی، یہ سسٹم چل رہا ہے، سسٹم بنا کے دیا اللہ نے ہمیں پورا، یہ سسٹم ہے بھائی، اس ہوں، کو استعمال کرو۔ بالکل اور اس کی بالکل۔ مطلب فائدہ کیا ہے اس کا، کہ آپ نے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، مرد کو بالکل نہیں ہل سکتا آپ کو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن والوں کو طلاق دے دی گئی ہے، اب پہلے عورتوں کے حقوق بتا رہے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، جی تو اور ان پہ ان کے فرائض بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے فرائض کیا ہیں۔ تو ان کو ہوں کیا ہے کہ وہ 3 مرتبہ جب ان کے پیریڈ ہوں سائیکل آ رہے ہیں تو 3 مرتبہ 3 دفعہ تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یعنی کہ اگر وہ پریگننٹ ہیں اور ان کے پاس کسی کا بچہ ہے تو وہ اس بات کو چھپائیں، یہ ہوں انتہائی ظلم ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ مطلب ان جی کو یہ بتانا، کیونکہ مرد کو تو نہیں پتا نا کہ اس کے کب اس کا سائیکل ہے، کب ٹائم چل رہا ہے ہوں نہیں چل رہا ہے، نارملی نہیں پتا ہوتا، تو وہ ہوں عورت کو ہی پتا ہوتا ہے، اور عورت ہی بتاتی ہے، عورت ہی بتانے والی ہے۔ تو وہ اللہ کی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ چھپائے بلکہ اس بات کو نہ صرف واضح کرے بلکہ بتائے، اور اگر طلاق ہو چکی ہے تو تین تین سائیکل تک اس کو رکنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی اور پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آ، آ، اور اس دوران اگر اور ان کا شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اگر اس کو لوٹانا چاہیں، اس کو واپس لینا ہوں چاہیں، بے ردہن فی ذالک ان ارادو، اور اس چیز کا وہ ارادہ کر لیں، تو وہ آپس میں صلاح مشورے سے اور اپنے آپ کو درست کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اصلاحاً، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس 3 سائیکل کے درمیان میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے دوبارہ سے اپنے آپ کو، اگر ان کا جو لبجی لڑائی جھگڑا ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیں تو وہ ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی آسانی پیدا کر رہے ہیں، کتنی آسانی دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، چلو اگر اس دوران میں یہ 3 مہینے کا جو ہے اس کے درمیان تمہارا پیچ اپ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی فیملی برقرار رہے، تاکہ آپ کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین یہ سارا فیملی سٹرکچر ہے، فیملی کی کنٹینیوٹی کے لیے، فیملی کو جوڑنے کے لیے، فیملی کے بننے کے لیے، اس کی یہ اسٹرانگ جو اس کے ارد گرد جو اسٹرانگ ویلیوز ہیں نا، یہ اللہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے ہوں لینے کے حقدار ہیں، ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جی عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مردوں کو ان کا ایک درجہ زیادہ حاصل ہے، اور اس پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر کوئی مرد اپنی جو ہے اوقات سے زیادہ، اپنی اختیار سے زیادہ، یعنی کہ پرابلم یہ تھا نا کہ جہالیت کے زمانے میں ہوتا کیا تھا، جی عورتوں کو تنگ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو اتنا زچ کر دیا جاتا تھا، ان کا کبھی کھانا بند، کبھی جو ہے نا پانی بند، کبھی پیسے بند، کبھی جو ہے ان کو گھر سے نکلنا بند، کبھی طلاق دے کے چھوڑ دیا آدھے راستے میں، پھر واپس لے لیا، پھر چھوڑ دیا، پھر لے لیا واپس، یہ سب تاکہ وہ بیچاری مجبور رہے، غلام رہے، اس کے پاس کوئی حق ہی نہ رہے۔ یہ تو قرآن نے، اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کی جو ہے ان حقوق، انہوں نے حقوق دیے ہیں ان خواتین کو، ان عورتوں کو اللہ نے حقوق دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ حقوق دلائے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ جیسے کرسچینٹی کے اندر تو طلاق ہے ہی نہیں، یہ تو دیتے ہی نہیں طلاق، ہوں یہ تو طلاق تھی ہی نہیں ان کے پاس،
آئی کہاں سے؟ یہ پورا سسٹم اب اس وقت بھی جو پورے ویسٹ کے اندر جو سسٹم ہے کہ عورت طلاق لیتی ہے اور اس کے آدھی جائیداد وہ لے کے چلی جاتی، مسلمانوں کا لیا ہوا ہے، مسلمانوں سے لیا ہے، اسپین سے جو ہے انہوں نے یہ سارا سسٹم اس کو اسٹڈی کیا، اس کو لیا، اس کے بعد یورپ میں امپلیمنٹ کیا، یورپ سے جو ہے وہ نارتھ امریکہ میں آیا، نارتھ امریکہ سے میکسیکو میں آیا، میکسیکو کے لا سے جو ہے یو ایس نے اس لا کو اڈاپٹ کیا۔ تو اس وقت بھی یہاں پہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ بیسیکلی مسلمانوں سے لیا ہوا سسٹم ہے، ورنہ اس سے پہلے ان کے پاس سسٹم ہی نہیں تھا۔ اور یہ سسٹم کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ عورتوں کے حقوق اللہ نے جس طرح سے دیے ہیں میرے خیال سے یہ کسی اور معاشرے کے اندر اس طرح سے ہیں بھی نہیں۔ ایسا مطلب دیکھیے، اس کو مادر پدر آزاد بھی نہیں کیا ہے کہ وہ کچھ بھی کرتی پھرے، اور جو ہے اس کو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم کر سکے، بلکہ اس کو اس کی جگہ دی ہے، جو معاشرے میں جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، وہ اسلام نے دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اور 3 آیتیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں، آگے والی آیتوں میں بھی ہم کو یہی ملے گا انشاءاللہ۔ 229 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 بار ہونی چاہیے، اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھیں، یعنی طلاق سے رجوع کر لیں، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دیں۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان کو جو کچھ دیا ہو وہ ان سے واپس لو، اللہ یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ جی استاد۔ یہ آیت جو ہے اس پہ بہت جی ساری آرا آ جاتی ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک طرح سے فقہ کی بنیاد ہے ہمارے پاس، جو ہمارے فیملی لاز ہیں ان کے اندر۔ ہاؤ ایور ہم اس کو ابھی جیسے قرآن میں ہے ویسے دیکھتے ہیں، اور فقہ کے حساب سے ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جس فقہ کو بھی فالو کرتے ہیں، آپ علماء دین سے ان کی چیزوں کے بارے میں پوچھیں، اور صرف اپنی رائے پہ، میری رائے پہ یا استاد اماد کی رائے کے اوپر نہ چلیں، بلکہ اس کو کنسلٹ کریں پراپرلی۔ اگر کوئی مسئلہ اللہ نہ کرے پیش آتا ہے تو آپ کے جو بھی فقہی علماء ہیں ان کے ساتھ۔ ہم یہاں پہ صرف جو ہے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ان آیات کی، جو آیات یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سورہ کے اندر ہمیں بتائی ہیں۔ اگین اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقصد دکھ رہا ہے، جو مقصد ہے وہ فیملی کو بچانا ہے، پریورٹی فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، اس معاشرے کے اندر میں نے ہر طرح کی چیزیں دیکھی ہیں، ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں جہاں فیملی تتر بتر ہیں، اور ایسی جگہیں بھی دیکھی ہیں جہاں فیملیز اتنی کنیکٹڈ ہیں۔ اور میں بات کر رہا ہوں غیر مسلمس کی، میں مسلمس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں غیر مسلم کی، اور ڈیفینیٹلی مسلمس بھی ہوتا ہے لیکن غیر مسلمس کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کہیں گے کہ یہ غیر مسلمان ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی فیملی ویلیوز کو سیو کیا ہے، فیملی ویلیوز کو سیو کیا ہے، فیملیز کو سیو کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے دین پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، ان کی زبان پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، ان کے رویے پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، ان کی معاش پہ، ان کی انکم پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، اور ان کے طور طریقے پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، اور اس سے ان کے دنیا کے جو انفلوئنس ہے اس پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے۔ اتنا بڑا سرکل ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ فیملی صحیح ہے، بچے پڑھ گئے، بچے پڑھ رہے ہیں، تمیز میں ہے، فیملی ٹھیک ہے، تو ڈرگ سے بچ گئے، اس سے بچ گئے، برائیوں سے بچ گئے، ان سے بچ گئے، اسکول گئے، کالج گئے، اچھی ڈگری لی، اچھی جگہ چلے گئے، اچھے پیسے کمائے، ماں باپ کو سپورٹ کیا، اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کیا، اپنے چرچ کو سپورٹ کیا، ٹیمپل کو سپورٹ کیا، جس کو یہ سپورٹ کیا، اس سے کیا کیا، دنیا میں انفلوئنس بنا، اس سے اور ارد گرد اور انفلوئنس بنا۔ بٹ اٹ آل اسٹارٹس فرام واٹ؟ اٹ آل اسٹارٹس فرام اے گڈ فیملی۔
جی فیملی اچھی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، میاں ادھر بیوی ادھر، بچے ادھر، تو کیا ہوگا؟ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اچھائی میں بیٹھے ہیں برائی میں بیٹھے ہیں، نہیں پتا، یا پتا ہے تو کنٹرول نہیں کر پا رہے، کنٹرول کر پا رہے ہیں تو اس کو سلوشن نہیں دے پا رہے، جی کیونکہ تتر بتر ہیں سارے کے سارے۔ تو فیملی کا جڑنا، ایک ساتھ رہنا، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ماں باپ کا جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے ان کا جو پورا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ فیملی نہ ٹوٹے، بے شک۔ فیملی علیحدہ علیحدہ نہ ہو، ایک اپرچونٹی دوسری اپرچونٹی تیسری اپرچونٹی، یہ ایون کہ چوتھا سلوشن جو کہ انتہائی ناپسندیدہ ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ نے دیا کہ یہاں تک بھی اگر آتے ہو تو یہ سلوشن ہے۔ کیوں دیا؟ اللہ کہتے نہیں ختم کہانی، اللہ پہلے دفعہ بھی کہتا نہیں ختم نہیں۔ اللہ کو اللہ سے بڑا کس کو پتا ہو سکتا ہے کہ بھائی امپورٹنس فیملی کی کتنی ہے؟ دیکھیں یہ آیات سب کو سمجھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، تمام عورتوں کو تو خاص طور پہ، کیونکہ ان کے حقوق ان آیات کے اندر ہیں، ساری حق کی باتیں جو ہیں ان کو صرف ان کی پروٹیکشن کے لیے ہیں زیادہ۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ دے سکتے ہو تم، 2 دفعہ کر سکتے ہو تم، ٹھیک ہے؟ پھر ان 2 دفعہ میں تم ایسا کر سکتے ہو کہ اس کو بھیج کے اور روک لو، امساک، تم اس کو روک سکتے ہو، بس تم اس کو روک سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور کس طریقے سے؟ معروف طریقے سے، احسن طریقے، جو معاشرے میں ایک طریقہ اچھا موجود ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تڑی لگا کے، ایسا نہیں ہے کہ دھمکی دے کے، ایسا نہیں ہے کہ لالچ دے کے، نہیں، ایک اچھے احسن طریقے سے جو معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہو، اس وقت کے معاشرے میں جی آپ پیچ اپ کر سکتے ہو تاکہ فیملی بچے، خاندان بچے۔ کیوں اللہ آپشن دے رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ہو گیا ختم کہانی، کر جاؤ۔ نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ اس کے آگے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، جی اور اللہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 دفعہ کے بعد تم پھر تیسری دفعہ طلاق دے رہے ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ پھر تم ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر اب یہ ختم، پھر اس کو تب بھی تمہیں اچھے اور احسن طریقے سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، الگ ہونا ہے۔ احسن کا کیا مطلب؟ احسان، حسن سے نکلا نا، حسن کیا مطلب؟ اچھا طریقہ، لڑ جھگڑ کے نہیں، گالم گلوچ کر کے نہیں، دھکا ماری کر کے نہیں، اس کے ماں باپ کو بلا کے نہیں۔ آپ سمجھ رہے کیوں؟ تاکہ آپ، چلو ماں باپ الگ الگ ہو گئے ہیں لیکن بچوں کا تعلق تو ہے نا، بچوں کی نیڈز تو ہے نا، بچوں کی تو ضروریات ہے نا، وہ کدھر جائیں گی بھائی؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر الگ ہو بھی رہے ہو تیسری دفعہ میں جا کے، تو پھر تم تب بھی ایسا طریقہ اختیار کرو تاکہ ایک تعلق بنا رہے، بات چیت تو رہے، وہ کہاں جا رہا ہے کہاں ہے، بچے کدھر ہے کدھر نہیں۔ جی تو اتنا زبردست طریقہ اللہ نے بتایا ہے، بھائی کون بتاتا ہے؟ کون سا ایسا سسٹم ہے جو ساتھ میں یہ کوئی ایک لا دنیا کا ایسا نہیں ہے جو ساتھ میں یہ بھی یہ بھی الفاظ استعمال کرتا ہو کہ احسن طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے؟ نہیں، لا کہتا ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ نا کہتا ہے، جی لا یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی اگر وہ کہتا ہے آپ کو جو ہے سزا ہوگی، آپ کو سزا ہوگی اتنی ہوگی اتنی ہوگی، احسن طریقے سے سزا ہوگی، یہ نہیں کہتا۔ کہاں جی کون سا لا کہتا ہے کہ سزا ہوگی نہیں ہوگی؟ خیر، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا، جی کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اللہ نے تمہیں حلال نہیں کیا کہ تم نے اب طلاق دے دی تو تم اس سے جو ہے نا اس کو ہاتھ مروڑ کے اور دھمکیاں دے کے اس کو جو کچھ دیا اس سے واپس لو۔ کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ؟ جی مرد کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، مرد تو دینے عورت، والا ہے۔ جی اللہ نے کس کے لیے بتایا یہ لا؟ عورت کے لیے، کمزور ہے، اس کے اوپر پریشانی ہے، مرد تو طاقتور ہے، جی ٹھیک ہے نا، کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا وہ دیا تھا، یہ واپس لو وہ واپس لو۔ تو تاکہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ میری حدود ہیں، یہ میں نے حدیں قائم کی ہیں، اپنی اوقات میں رہو اور ان کو کراس مت کرو۔ تم مجھ سے کوئی بھی چیز ایسی مت لو جو تم نے اس کو دی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے عورت کے لیے اگین اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کے علیحدگی حاصل کر لے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ مرد اگر عورت کے ساتھ اگریسونیس دکھائے یا
اس کو عورت کو لگے کہ یہ میری جان نہیں چھوڑے گا جب تک کہ میں اس کو جو میں نے لیا تھا میں اس کو واپس نہ کر دوں، یا یہ کہ یہ مجھے دھمکیاں دیتا رہے گا، تو عورت کو اللہ نے اجازت دی. دیکھیے کس کی پروٹیکشن ہے، اگین یہ عورت کی پروٹیکشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راستہ دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. جی مات بھائی. جی نیکسٹ آیت پہ جائیں ہم. ہاں بالکل، نہیں میں آپ ہی کے اس پہ وہ لے رہا تھا کہ دیکھیں یہ کتنا جی امپورٹنٹ اللہ نے ایک بے طرح شک سے راستہ رکھا ہے بے شک. عورت کے لیے بھی. اور اللہ نے جی پھر یہ کہا ہے کہ تم دونوں جو ہے تل کا حدود اللہ، ہوں ان سے نہ بڑھو آگے، یہ اللہ کی حدود ہیں. جی اور ظالم مت ہو. ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا. ظالم کے اپوزٹ کیا ہے؟ انصاف. انصاف سے انصاف. کام کرو بھائی، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ، لڑائی جھگڑے مت کرو، زیادتی مت کرو. $2 $4 $5 $20 جو دیے ہیں اس کو مطلب ہوں سمجھ رہے ہیں نا. جی اگلی آیت. بالکل. آیت نمبر 230. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو ملاقات عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے. ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کے حدود قائم رکھیں گے. اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہو. جی ہاں بھی. دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بتا رہے ہیں. سٹیپ بائی بے شک. سٹیپ کہ اگر یہ سچویشن ہو جائے تو یہ، جیسے ہم پروگرامنگ کرتے ہیں کمپیوٹر میں تو ہم الگوریتھم بناتے ہیں. الگوریتھم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کنڈیشنز بتاتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا. جی اف دین ایلس ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو دین یہ ہوگا، اور اگر جی یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اور یہ اگر نہیں ہوگا تو ایلس یہ ہوگا. ہوں ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل اسی طریقے سے اگر اس کا فلو چارٹ بنائیں آپ تو اتنا خوبصورت فلو چارٹ بنے گا اوپر سے نیچے تک کہ سسٹمیٹیکلی اللہ ایک ایک بات کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا اور یہ ہوا ہے تو اس میں سے یہی. اتنے طریقے سے کون سمجھا سکتا تھا 1400 1500 سال پہلے. اینی وے، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیسری طلاق ہو گئی جو فائنل طلاق ہے، ٹھیک ہے، دو ہیں، دو میں آپ کر سکتے ہو کہ پہلے آپ نے کیا پھر آپ نے واپس بلا لیا، پھر آپ نے کیا پھر آپ نے واپس بلا لیا. 2 دفعہ آپ ایسا کر سکتے ہو، لیکن تیسری دفعہ اس کا آپ نے کیا تو اس کے بعد اب واپس بلانے کا چکر نہیں ہے، کہانی ختم ہے. پھر کیا ہے کہ پھر اب اس کو آپ نے طلاق دی تو شوہر اس کو حلال نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہے کہ جی اس کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. ہوں ٹھیک ہے. اب یہ بھی اللہ نے مطلب بالکل ایکسٹریم لیول تک اس کا سلوشن پورا بتایا ہے. جی ٹھیک ہے کہ جی اگر تیسری دفعہ میں طلاق ہو گئی اور آپ پھر اس کے بعد بھی اگر آپ رہنا چاہتے ہو تو پھر اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی تیسرے شخص سے نکاح کر کے اس کے بعد اس کے ساتھ طلاق لے کے اس کے بعد اپنی عدت پوری کر کے اس کے بعد پھر اب آپ کے ساتھ وہ آئے گی. ہوں اور یہ سب کس لیے ہے؟ اگین یہ سب اس لیے ہے مرد کو روکنے کے لیے کہ وہ غصے میں، جھنجھلاہٹ کے اندر، اپنی ڈپریشن کے اندر، اپنے ایشوز میں، پرابلم میں عورت کے اوپر غصہ نہ اتارے، جی عورت کو آ کے جو ہے نا وہ بدلہ نہ لے اس کے ساتھ، اور ان جی چیزوں سے باز رہے. اور اگر وہ جی کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. اس کی کانسیکوینسز کیا ہے کہ اللہ نے اس کو 2 دفعہ اجازت دی ہے. ٹھیک ہے نا. عورت کو، ہوں مرد دونوں کو، ان جی ادر سینس دونوں کو ہی آپ سمجھ لیجئے. مرد کو زیادہ کیونکہ مرد تھوڑا زیادہ اگریسو ہوتا ہے. ہوں تو مرد اور عورت دونوں کو فیملی بچانے کے لیے جو کور ہے نا جی اس کا وہ ہے فیملی بچانا. اب جو اتنی ہیسل میں سے گزر کے جائے گا تو سوچے گا نا کام کرنے سے پہلے کہ بھئی اب یہ میرا لاسٹ چانس ہے، اگر میں یہ بھی کراس کر گیا تو پھر میں نہیں، پھر مجھے یہ کرنا پڑے گا. تو فیملی بچانے کے لیے یہ اللہ نے آخری والا جو ہے وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ اس کام کی اس حد تک نہ جائیں. جی لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو فیملی بچانے کا آپشن دیا ہے. تیسرے ہوں کے بعد بھی سخت، اس کے بعد بھی فیملی بچانے کا آپشن دیا ہے، جی جو کہ زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے ڈیفینیٹلی، بٹ جی اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کی فیملی بچے. سبحان اللہ. بے شک.
بے شک بے شک. جی. میں دیکھتا ہوں نا, میں ایوری ڈے دیکھ رہا ہوں بھائی, میں دیکھ رہا ہوں. میرے ایک میرے پاس ایک کوئی خاتون کام کرتی تھی, میں نے بتایا پہلے جی. بھی قصہ سنا ہوگا شاید. ہوں. بھائی ان کے جو ہے وہ بیٹا, اس کا کچھ جیل ویل میں تھا یہ وہ کچھ, تو وہ واپس آیا. اس کے بیٹے ہوں. نے ایک خاتون کے ساتھ شادی کی یا رشتہ بنایا. اتنی دیر میں اس کا جو بھانجا تھا اس خاتون کا, جی. نواسا سمجھ لیں آپ, کیا بھانجا بولیں گے, نواسا نواسا, اس کی اس خاتون کی بیٹی کا بیٹا. ہوں. تو وہ جو تھا وہ بھی اسی عورت کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ماموں اور بھانجا ایک ہی عورت کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ پریگننٹ ہو گئی, پتہ نہیں چل رہا تھا, وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ پریگننسی کس کی وجہ سے ہوئی ہے, ماموں کی وجہ سے ہوئی ہے کہ بھانجے کی وجہ سے ہوئی ہے. استغفر اللہ. جی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی. یہ جی. جی. یہ کیسے, اچھا اس کی جڑ ساری کیا ہے؟ ہوں. اس کی جڑ ساری یہ تھی کہ وہ عورت بیچاری جو تھی, اس نے پورے خاندان کو اکیلے پالا چلایا. اس کے میاں نے اس کو طلاق دے دی تھی, اور جب اس کے 2-3 بچے ہوں گے, کوئی ایج ہوتی ہوگی جس میں اس نے اس کو طلاق دے دی تھی. تو میرے پاس جب وہ آئی تھی کام کر رہے, تو اس وقت وہ شی واز اوور 50. بٹ 25-30 years she dragged the whole family, اور وہ ٹوٹی فیملی کا ستیہ ناش ہو گیا نا, جی. جی. تتر بتر ہو گئی ساری فیملی. دیکھو کیا مطلب, ایز کمپیئر ٹو جو فیملیز ٹوگیدر رہیں, وہ بھی میں نے دیکھی ہیں, ان کے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے. جی. اینی وے, جی مادھوی. جی. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا. اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہے انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. جی استاد. عماد بھائی دیکھیے, مجھے ایسا لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سامنے بٹھا کے پرسنل کاؤنسلنگ کر رہے 1 to 1. سبحان اللہ. اللہ اکبر, استغفر اللہ. دیکھیے آیت نمبر 229 پہ جائیے. جی. آیت نمبر 229 میں 2 حصے ہیں, جی. ٹھیک ہے. ایک حصہ ہے الطلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ ہے. آپ 2 دفعہ ایسا کر سکتے ہو کہ آپ اس کو دو اور پھر روک لو, پھر دو اور پھر روک لو, ٹھیک ہے. مطلب اس کو فلی طلاق, مطلب اس کو مت جانے دو, آپ اس کو روک سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. جی. اور تیسرا حصہ یہ ہے, دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب آپ نے تیسری دفعہ طلاق آپ نے اگر دے دی ہے اور وہ فائنل ہو گئی ہے تو پھر اس کو آپ جانے دو, یا دوسری دفعہ کے بعد ہی یا پہلی دفعہ کے بعد ہی اگر آپ نے دینے کا پکا ارادہ کر ہی لیا تو اس کو آپ جانے دو طریقے سے. تو جو بعد والا طریقہ ہے جہاں فائنل ہو گئی ہے اس کی تشریح اللہ نے بتا دی 228 میں. جی. 220, ہاں 230 کے اندر, سوری, اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے اس کی وہ بتا دی کہ اگر اس سچویشن میں پہنچ گئے ہو تو پھر آپ کو ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, اور جو پہلے والا ہے طلاق مرتان, ٹھیک ہے, اس کی تفسیر, اس کی ڈیٹیل کہاں بتا رہے ہیں اللہ. اب چارٹ بنائیے نا آپ, ایسے کر کے چارٹ بنے گا وہ, اس کی تفصیل اللہ بتا رہے ہیں 231 میں. آپ سمجھ رہے ہیں 230. اب آیت نمبر 229 کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں اللہ نے بتایا کہ آپ 2 دفعہ ایسے کر سکتے ہو اور تیسری دفعہ میں طلاق ہو جائے گی. پھر اللہ نے 230 کے اندر جب طلاق ہو جائے گی کی ڈیٹیل بتا دی, اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اس کو ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں. اور اب 231 میں کس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں؟ پہلے والے حصے کی. اب پہلے والے حصے میں لوگ کیا کرتے تھے, پہلے اس سے پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ جو ہے
ان کو طلاق دی اور جیسے ہی ان کا عدت پوری ہونے والی دوبارہ ان سے رجوع کر لیا، پھر ہوں، طلاق دے دی، پھر وہ بیچارے 2 مہینے 3 مہینے بیٹھی ہیں، تنگ کر رہے خام خائی کا ان کو. جی عورت جی کو کمزور ہوتی ہے نا، اس کو خام خائی میں جی. اس کو جو ہے بازو مروڑ رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو مختلف طریقے سے ہوں. مطلب ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں. جی. عورتوں کا بھی کچھ ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی دونوں ہاتھ برابر، مطلب تالی تو دونوں ہاتھوں سے ہی بچتی ہے. لیکن میں صرف بات کیا کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ یہاں اللہ دونوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان دا سینس کہ تاکہ فیملی پروٹیکشن رہے. اب یہاں اللہ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، ہوں. ایسا نہیں کرو. کیوں تم ان کو اس طرح سے جو ایزا پہنچا رہے ہو، جو طلاق دے رہے ہو، تو اس کو ایسا نہیں کرو. اگر تمہیں روکنا ہے تو اچھے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو روک لو، اور اگر ان کو بھیجنا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے دے دلا کے ان کو بھیج دو. اور صرف یہ ہوں. کہ ان کو صرف ستانے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ تم ان کو تنگ کرو. آپ کو ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے کسی بات کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا، زبان زیادہ چلا دی، ٹھیک ہے، زیادہ سوال کر لیے، زیادہ آپ کچھ بول دیا، آپ کی والدہ کو کچھ بول دیا، آپ گھر والوں کو کچھ بول دیا، آپ کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کے دور میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اوپر جو ہے ٹریکنگ لگائی ہوئی، ہر وقت پوچھتے رہتے کدھر جا رہے، کدھر آ رہے، کدھر جا رہے. ہر وقت آپ کی لوکیشن چیک ہوتی رہتی، فار ایگزامپل. ہاں. ہوں. تنگ آ گیا، آپ تنگ آ گیا، ہم نے کہا اچھا میں اس کو بتاتا ہوں. ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں. ایسا نہیں کرو. تم نے جن کو بھیجنا ہے تو ان کو بھیج دو، اگر ان کو روکنا ہے تو ان کو احسن اچھے طریقے سے روک لو. یہ جی تھوڑا سا روکو بھیجو، روکو بھیجو، یہ سب کچھ، یہ سب نہ کرو. جی. نہیں، ڈپریسڈ ہو جاتا آدمی، ہاں، ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے لوگ اس سے. ذہنی مریض ہو جائے گی نا وہ بیچاری. جی 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 جی. آیت نمبر 232 کی طرف آتے ہیں عزیز ہوں، ساتھیوں، اور یہ طلاق کے تعلق سے لاسٹ آیت ہے. ہوں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں، نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جی. کیا کمپلیکیشن ہے اس کو سمجھنے میں؟ ہوں. ہوں. کس کو پروٹیکٹ سمپل. کر رہے ہیں اللہ؟ ہوں. نمبر ون، فیملی کو پروٹیکٹ کر رہے بے شک. ہیں. نمبر ٹو، عورت کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں. ہیں. نمبر تھری، مرد کے پاس جو ہے اللہ ریسٹرکشنز لگا رہے ہوں. جی. ہیں. دھمکیاں مت دو کہ ہوں. اس بیچاری نے طلاق، اس کو طلاق بھی دے دی، الگ بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، پھر اس کو کہیں اور کسی اور کے ساتھ بھی نہیں جانے دے رہے. ہوں. 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 اب سمجھ رہے ہیں؟ نہ اس کی ذمہ داری لے رہے جی. اور نہ اس کو کسی اور کے ساتھ، کسی اور کو اس کی ذمہ داری لینے دے رہے. ہوں. اب سمجھ رہے ہیں؟ نہ خود ذمہ داری لے رہے، نہ کسی اور کو ذمہ داری لینے دے رہے. تو اللہ جی. کہہ رہے ہیں ان سے ڈرو. یہ وہ ہوں. باتیں ہیں جن سے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ سب اب تم نے مطلب یہ آیت جو ہے 232، جی. ٹھیک ہے، یعنی کہ 229 جو تھی اس کا پورا پروسیس ختم ہو گیا، دونوں تین ایکسپلینیشن. اب یہ اس کے بعد ہے، اس کے بعد والا سیناریو ہے، یہ نیکسٹ سیناریو ہے. جی. جی مات بھائی، میرے خیال ہے اس کو جی. یہیں تک رکھتے ہیں آج. ہاں، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں اس سیکشن کو، کیونکہ اگلی آیت میں ہمارا فیڈنگ اینڈ نرسنگ والا جو ہے معاملہ آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی، تو جزاک اللہ خیر استاد. آپ نے بہت سمپلیفائڈ وے میں آیتوں کو جس سٹرکچر میں اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے ہو بہو ویسا ہی آپ نے جو ہے پیش کیا. نہ اس میں آپ نے ٹرپل طلاق کا لایا مسئلہ، نہ آپ نے فقہی مسائل کو جوڑ کر جو ہے لوگوں کو یعنی بلا وجہ کا جو ہے ذہن پکانا جس کو کہتے ہیں ویسا پکایا نہیں. سمپل طریقے میں، سہل طریقے سے آپ نے جو ہے پیغام نہیں، بہت دیکھیے اچھے سے پہنچایا. ہم وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. بے شک. فقہ جو ہے اس دی نیکسٹ اسٹیپ آفٹر قرآن، ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر مزید دلائل، مزید چیزیں، اور مزید مطلب احادیث اور سنہ کی روشنی میں ایک اصول ڈیولپ کیا جاتا ہے. ہوں. ہمارے ہوں. آئمہ جو ہیں اس پہ بیٹھ کے بات کر کے، اب وہ سب کے الگ الگ ہیں، اس میں مختلف آ رہا ہیں، ٹھیک ہے. جی. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. جس رائے پہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے فقہ کے مطابق اس پہ عمل، نہ صرف یہ کہ عمل کرے، پہلے اپنے اسکالر سے ڈسکس کرے، بات کرے اور ان پہ عمل کرے. جی. تو قرآن بے شک. بتا رہا ہوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے،
سمپل بے از دیٹ. شک. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن سے باتیں. قرآن سے عزیز بات. ساتھیوں، آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ کیسے لگی ضرور کامنٹ کے تھرو ہم کو بتائیے گا. لائک شیئر ضرور کریں. شکراً، جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.